مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ کسی چیز کو جانے دینا سیکھیں۔ یہ خوشی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خود غرضی اور لالچی ہونا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے انکار کرنا مستقبل میں بھوک اور بے لباسی کو جنم دیتا ہے۔ اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے تو کوئی چیز اسے تباہ نہیں کر سکتی۔ ہر انسان اپنی صحت کا ذمہ دار ہے۔ جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تکلیف اٹھائے گا، اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ ہر مسئلے کے 3 حل ہوتے ہیں، اسے قبول کریں، اسے تبدیل کریں یا اسے چھوڑ دیں۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کر سکتے تو اسے تبدیل کریں، اگر آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے تو اسے چھوڑ دیں۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں اور اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ کسی سے بدلہ نہ لیں، وقت پر سب کچھ چھوڑ دو۔ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، جیسے وہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جیسا کہ تم ہو، ایمان اور دعا دونوں نظر نہیں آتے، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اپنا منہ صرف اس وقت کھولیں جب آپ کی بات خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جب عزت ملے تو آج سے اختیار کریں، جب سب ٹھیک ہو تو مشکلات کو یاد رکھیں، جب دولت ہو تو غربت کو یاد رکھیں۔ نیک کام کریں اور یہ نیکیاں آپ کے کام آئیں گی۔ جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہتا ہے۔ جب تک انسان ہر کسی سے خالص اور بے غرض محبت نہیں کرتا، اسے سکون نہیں ملتا۔ تمام غلط کام دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر دماغ بدل جائے تو کیا غلط کام باقی رہیں گے؟ ہمیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچاتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچائے گا۔ ہمیں اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ اگر آپ واقعہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان کے غلام رہیں گے۔ تمام مصیبتوں کی جڑ کسی چیز سے لگاؤ ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرنا بنیادی طور پر صحت مند ہے۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو احمقوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ احمقوں کی صحبت دشمنوں کی صحبت کی طرح تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عقل مند لوگوں کی صحبت خوشی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے اس حد تک پیار کریں کہ آپ کی شخصیت کسی ایسے شخص کو قبول نہ کرے جو آپ کی قدر نہیں کرتا۔ شک کرنے سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ ایک زہر ہے جو خوشگوار تعلقات کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک کانٹا ہے جو تکلیف دیتا ہے۔ یہ ایک تلوار کی طرح مار دیتا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو آپ کو بے عزت کرتے ہیں، حقیر یا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں کہ آپ نے انہیں بے عزتی کی اجازت کیوں دی۔ اپنی رہنما خود بنو، اپنی پناہ گاہ خود بناؤ۔ کسی اور سے مدد نہ مانگو، برا وقت گزر جائے گا۔ لگاتار محنت کرو اور ہمت نہ ہارو۔
خوشی ان لوگوں کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر نہیں کرتا۔ تعریف اور الزام، فائدہ اور نقصان، خوشی اور غم، یہ سب ہوا کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے ان سب کے درمیان ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑے رہو۔ اگر آپ کو چلنے کے لیے کوئی اچھا ساتھی نہ ملے تو اکیلے چلیں۔ تنہا رہنا ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو بوجھ کی طرح نہ اٹھائیں بلکہ ان سے سبق سیکھیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ 1000 جنگیں جیتنے سے بہتر اپنے آپ کو فتح کرنا ہے، پھر جیت آپ کی ہے، اسے کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ ہر پیدا ہونے والے انسان کو مرنا بھی ہے، اسے چاہیے کہ بہت نیک کام کرے۔ ناراض شخص کو پیار سے خاموش کرو، بدمزاج شخص کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے ارد گرد موجود ہر چیز عارضی ہے، صرف آپ کے دل میں موجود محبت ہمیشہ رہے گی۔ عقل مندی اور غور و فکر سے گزارا کیا ایک دن بغیر سوچ سمجھ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اپنے آپ پر یقین کریں، آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور جو ہونے والا ہے آپ اسے بھی برداشت کر لیں گے۔ اٹھیں اور شکر گزار بنیں، کیونکہ ہم نے بہت کچھ نہیں سیکھا تو کم از کم تھوڑا بہت سیکھا، اور اگر ہم نے تھوڑا نہیں سیکھا تو کم از کم ہم بیمار نہیں ہوں گے، اور اگر ہم بیمار ہوئے تو کم از کم ہم مرے تو نہیں۔ آؤ شکر گزار بنیں۔ الفاظ تباہ کرنے اور شفا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب الفاظ سچے اور نرم ہوں تو وہ ہماری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ یہ بات پانی سے سیکھیں کہ ندی شور کرتی ہے لیکن سمندر گہرا اور پرسکون ہوتا ہے۔ بہت چیزوں کا ہونا خوشی نہیں ہے بلکہ بہت کچھ دینا خوشی ہے۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے جھگڑے ختم کر لیتے ہیں۔ نقصان اور دھوکہ ہمیں جگاتا ہے۔ یاد رہے، لوگوں کو دینے کا سب سے بڑا تحفہ آپ کی حکمت یا سمجھداری ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا عظیم کام ہے۔ آپ کا جسم قیمتی ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، اس کا علاج احتیاط سے کریں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی سخت تربیت کریں۔ جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس سے منہ نہ موڑیں، اور جو چیز دوسروں کو دی گئی ہے اس کی خواہش نہ کرو۔ آزادی اور خوشی تب ملتی ہے جب ہم تبدیلی کو آسانی سے قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ برے کاموں سے بچو، ایسی زندگی سے محبت کرنے والا شخص زہر سے بچتا ہے۔ ہر صبح کا آغاز ایک نئی چیز کی علامت ہے، لہٰذا گزرے ہوئے تمام برے لمحات کو بھول جائیں اور آج کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنائیں۔ ہر کوئی آپ کے سفر کو نہیں سمجھ سکتا، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ آپ یہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہر کسی کو سمجھانے کے لیے۔ خوبصورت الفاظ اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک آپ ان پر عمل نہ کریں، بالکل اس پھول کی طرح جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو۔ اگر ایک شخص اپنی دماغ پر قابو پا سکتا ہے تو وہ ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔
کسی کی عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی زندگی میں نہ جھانکیں۔ جو لوگ محبت پر دل رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ اکیلے بھی خوش رہتے ہیں۔ دوستوں سے ہمیشہ دل سے محبت کرو، صرف اپنی ضرورتوں کی وجہ سے نہیں۔ بیوقوف لوگوں سے بحث کرنا اپنے گال پر مچھر مارنے کے برابر ہے۔ آپ اسے ماریں یا نہ ماریں، لیکن آپ خود کو تھپڑ ضرور ماریں گے۔ خوشی کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کون ہیں، یہ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ کا رخ مقابلے سے ہٹا کر مدد کی طرف کرتے ہیں تو زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ ایک دھوکے باز اور برا دوست جنگلی جانور سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جنگلی جانور آپ کے جسم کو زخمی کرتا ہے، لیکن ایک دھوکہ باز دوست آپ کے دماغ سے کھیلتا ہے۔ بیکار اور فارغ رہنا موت کا راستہ ہے اور محنت کرنا زندگی کا راستہ ہے۔ بیوقوف لوگ بیکار ہوتے ہیں جبکہ عقل مند لوگ محنتی ہوتے ہیں۔ جن کے ذہن پیور ہوں، خوشی ان کا مقدر بنتی ہے اور ایک شیڈو کی طرح کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دینے سے پہلے دینے والے کا مائنڈ خوش ہوتا ہے، وقت دماغ پیسفل ہو جاتا ہے اور دینے کے بعد ڈیمیج بلند ہو جاتا ہے۔ جس کی زندگی میں کوئی ڈیزائر نہ ہو وہ ہر قسم کے فیئر سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے تھاٹس ہیں جو ہمیں ٹربل میں ڈالتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں۔ سچی محبت انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے۔ خوشی کا بات نہیں ہوتا، خوشی خود ایک راستہ ہے۔ میں اپنے اعمال کا آنر ہوں، اپنے اعمال کا وارث ہوں اور اپنے اعمال کا فیصلہ خود کرتا ہوں۔ میں جو بھی کروں، چاہے اچھائی ہو یا برائی، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ ہر ایکسپیرینس چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ ہمارا مقصد اسے تلاش کرنا ہے۔ لائف کا ہر مومنٹ بھرپور انداز میں جیو، جیسے یہ لاسٹ لمحہ ہو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا: بیماری کو روکنا، بڑھاپے کو روکنا، موت کو روکنا۔ چینج کے علاوہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ آپ کو یہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹروتھ کیا ہے، ریئل کیا ہے۔ دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ جب آپ خود کو پہچان لیں تو برائی کو چھوڑ دیں اور اچھے کو اپنا لیں۔ آپ اپنے ماسٹر ہیں، آپ اپنا فیوچر خود بناتے ہیں، لہٰذا اپنی تربیت ایسے کریں جیسے گھوڑوں کا سوداگر اچھی نسل کے گھوڑوں کی تربیت کرتا ہے۔ سچائی، نیکی، برداشت، نرمی، اعتدال، پیورٹی ایک سچے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جتنا لیس ہوگا اتنی ہی کم آپ کو وری کرنا پڑے گی۔ جب آپ کو کسی پرابلم کا سلوشن نہ ملے تو شاید مسئلے کا کوئی حل ہی نہ ہو۔
اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ پانی ہمیں ایک لولی چیز سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں اور کسی بھی شکل میں ایڈجسٹ کریں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا وے خود تلاش کریں۔ دماغ ہیپینس اور اداسی کا ذریعہ ہے۔ ایک سچا ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو ہر چیز اور ہر بات بتاتے ہیں، کوئی سیکرٹس نہیں رکھتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ جو آپ کی سائلنس کو نہیں سمجھ سکتا وہ آپ کی باتوں کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا۔ محبت تب قائم رہتی ہے جب تعلق کو امپورٹنس دی جائے۔